آج ہم پاکستان کے ایک ایسے صوبے کی بات کر رہے ہیں جہاں زمین سونا اگلتی ہے، لیکن وہاں کے لوگ بنیادی سہولیات تک کو ترستے ہیں۔ جی، یہ ہے بلوچستان کا اربوں ڈالر کا تضاد، اور آج ہم اسی پیچیدہ کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر اصل سوال کیا ہے؟ کیا بلوچستان واقعی خزانوں کی سرزمین ہے یا پھر یہ مسائل میں گھری ایک جگہ ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری بحث کی بنیاد ہے۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے اس ناقابل یقین دولت سے جو اس صوبے کی پہچان ہے۔ آخر ایسا کیا کچھ چھپا ہے یہاں کی زمین میں جو اسے اتنا اہم بناتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہے قدرتی گیس۔ آپ جانتے ہیں، دہائیوں سے سوئی کے مقام سے نکلنے والی گیس نے پاکستان کے گھروں اور صنعتوں کو توانائی دی ہے۔ یہ بلوچستان کی معیشت کا وہ ستون ہے جس نے سچ پوچھیں تو پورے ملک کو روشن رکھا ہے۔ اور پھر ہے تانبا، اور یہ کوئی معمولی ذخائر نہیں ہے، ہم یہاں دنیا کے چند بڑے ذخائر میں سے ایک کی بات کر رہے ہیں۔ اور ہاں، سونا کیسے بھول سکتے ہیں جو تانبے کے ساتھ مل کر ریکارڈک کو ایک حقیقی خزانے میں بدل دیتا ہے۔ یہ دو قیمتی دھاتیں مل کر ہی اس خطے کی معدنی دولت کو اربوں ڈالرز تک پہنچا دیتی ہیں۔ تو اس سلائیڈ پر ایک نظر ڈالیں، یہاں بلوچستان کی معیشت کی پوری تصویر واضح ہو جاتی ہے۔ قدرتی گیس اور معدنیات تو ہیں ہی، لیکن زراعت اور لائف سٹاک بھی بہت اہم ہے۔ بحیرہ عرب کا ساحل ماہی گیری کی صنعت کو فروغ دیتا ہے، اور اس کا اسٹریٹجک مقام اسے گہرے سمندری بندرگاہوں کے لیے بہترین بناتا ہے۔ مطلب یہ ایک ایسی معیشت ہے جس میں ہر طرح کی صلاحیت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے دولت کی بات تو کر لی، لیکن اب کہانی کا دوسرا اور سچ کہوں تو چونکا دینے والا رخ دیکھتے ہیں۔ یہ امیری اور غریبی کا ایک بہت ہی عجیب تضاد ہے۔ اور یہاں سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اتنی دولت ہے تو یہ آخر جاتی کہاں ہے؟ صوبے کے عام لوگوں تک کیوں نہیں پہنچ پاتی؟ اب کچھ ایسے اعداد و شمار دیکھتے ہیں جو اس تضاد کی اصل تصویر دکھاتے ہیں۔ 85%، ذرا تصور کریں، صوبے کی 85% آبادی پینے کے صاف پانی جیسی بنیادی ضرورت سے محروم ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، 75% آبادی کو بجلی تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ یعنی ایک ایسا صوبہ جو پورے ملک کو گیس دے رہا ہے، اس کے اپنے لوگ اندھیرے میں جی رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ عدد 63% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہے، یہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ دیکھیں، یہ صرف سہولیات کی کمی نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ اقتباس واضح کرتا ہے، یہ ایک منظم نظر اندازی کا معاملہ ہے۔ بلوچستان کو سیاسی اور معاشی طور پر باقی صوبوں کے مقابلے میں بہت پیچھے رکھا گیا ہے۔ تو اس گہرے مسئلے کا حل کیا نکالا جا رہا ہے؟ جواب ہے بڑے پیمانے پر ترقیاتی منصوبے، یعنی اس فرق کو بڑے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کافی ہے؟ چلیں ان میں سے کچھ بڑے منصوبوں کو دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں گوادر پورٹ، جسے چین اور وسطی ایشیا کے لیے ایک اہم تجارتی راہداری بنانے کا منصوبہ ہے۔ پھر میرانی ڈیم ہے، جس کا مقصد ہزاروں مربع کلومیٹر زمین کو سیراب کرنا ہے۔ ریکوڈک کی عالمی معیار کی کان ہے، اور نئے موٹر ویز ہیں جو صوبے کو جوڑنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ بلا شبہ کاغذ پر تو یہ سب بہت شاندار لگتا ہے۔ آئیے ان میں سے ایک پروجیکٹ ریکوڈیک پر خاص توجہ دیں۔ یہ صرف ایک کان نہیں ہے، یہ دنیا کے سب سے بڑے تانبے اور سونے کے ذخائر میں سے ایک ہے۔ اس کی اہمیت آپ سمجھیں عالمی سطح پر ہے۔ اس کی ملکیت کا ڈھانچہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ جیسا کہ آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں، دو بڑی بین الاقوامی کمپنیاں بیرک گولڈ اور اینٹیفاگاسٹا منرلز ہر ایک 37.5% کی مالک ہیں، جبکہ حکومت بلوچستان کا حصہ صرف 25% ہے۔ یہ ڈھانچہ اس سوال کو جنم دیتا ہے کہ اس منصوبے سے ہونے والے منافع کا کتنا حصہ واقعی بلوچستان کے عوام تک پہنچے گا۔ پچھلی دہائی میں ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کی ایک لہر دیکھی گئی ہے۔ یہ ٹائم لائن 2014 سے 2016 کے کچھ اہم اقدامات دکھاتی ہے۔ 2014 میں ایک نئی آئل ریفائنری بنی۔ 2015 میں گوادر کوئٹہ موٹر وے پر کام شروع ہوا اور ایران کے ساتھ تجارتی ٹرین بھی چلی۔ اور 2016 تک گوادر سے ایران کے لیے ایک فیری سروس کا منصوبہ بھی بنا۔ یہ سب رابطے اور تجارت کو بڑھانے کے لیے تھے۔ لیکن ان تمام منصوبوں اور سرمایہ کاری کے باوجود مستقبل اب بھی غیر یقینی ہے۔
ہم گھوم پھر کر واپس اسی بنیادی سوال پر آ جاتے ہیں جو صوبے کے دل میں ہے۔ یہ سلائیڈ اس پورے تضاد کا خلاصہ ہے۔ ایک طرف عالمی معیار کی بندرگاہوں اور کانوں کا وعدہ ہے، اربوں کی سرمایہ کاری ہے، اور دوسری طرف وہ حقیقت ہے جس میں 85% لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں، 75% بجلی سے محروم ہیں اور 63% غربت میں جی رہے ہیں۔ یہ دو متوازی حقیقتیں ہیں جو ایک ہی جگہ پر موجود ہیں۔ اور یہ اقتباس اس بنیادی ناکامی کو بالکل صاف صاف بیان کرتا ہے۔ وسائل کی موجودگی کے باوجود بنیادی سہولیات